ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ مریم کی آیت نمبر 22 تا آیت نمبر 26۔ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ حضرت مریم جب سب سے الگ ہوئیں، پردے لٹکا دیے، غسل کی ضرورت پیش آئی، تو اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے انسانی شکل میں ان کے سامنے آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں کیوں آئے؟ فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ فرشتے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ متمثل ہو کر نہ آئے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی تندرست کامل انسان کی صورت میں نمودار ہوئے اور مرد کی شکل میں سامنے آئے، اس لیے کہ مرد عورت سے کامل ہے۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک اجنبی شخص کو سامنے دیکھا تو حضرت مریم گھبرا گئیں اور ان سے کہنے لگیں کہ میں تجھ سے مہربان اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، یعنی اس کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے تو ہٹ جا یہاں سے۔ تو اس آنے والے نے کہا کہ جس رب کا واسطہ دے رہی ہیں آپ، میں اسی رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہی ہوں، آپ خوف نہ کھائیں، اور مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ تجھے پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اب ان آیات میں حضرت مریم کے استقرار حمل کا ذکر ہے۔ ایک چیز جو یہاں پر بیان نہیں ہوئی وہ سورۃ انبیاء میں بیان کیا گیا ہے، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، کہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی جس سے حمل قرار پا گیا۔ روح حیات اور جان کو کہتے ہیں۔ حیات مادی بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں انسانی جان کو بھی روح کہا گیا ہے، کیونکہ وہ جسمانی زندگی کا سبب ہے، اور وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح کہا گیا ہے، کیونکہ وہ دینی زندگی کا سبب ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ رب العزت کی قدرت تامہ کا ظہور تھا کہ صرف پھونک مارنے سے حمل ہو گیا۔ یہاں پر اسی بات کو بیان کیا گیا فحملت، پھر حضرت مریم حاملہ ہو گئیں۔ اب حمل کی مدت کے متعلق مفسرین کرام نے مختلف روایات بیان کی ہیں۔ 7، 8 یا 9 ماہ کا حمل عام طور پہ ہوتا ہے، اور عام مفسرین اسی بات کے قائل ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے حمل کی مدت معمول کے مطابق پوری کی۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ حمل کی مدت معمول سے ہٹ کر تھی، اور ان کی تحقیق کے مطابق حضرت جبریل امین کے پھونک مارنے کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں بچے کی تصویر بنائی، اور چند گھنٹوں کے اندر مکمل بچہ تیار ہو گیا اور ولادت کے قابل ہو گیا۔
تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو طبعی طور پر پریشانی لاحق ہوئی کہ ایسی حالت میں وہ اپنی جائے قیام پر کیسے رہیں، تو انہوں نے وہاں پر قیام کرنا پسند نہ کیا، لہٰذا وہ کسی دور مکان میں چلی گئیں تاکہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، حضرت مریم بچے کو پیٹ میں اٹھائے کسی دور مکان میں چلی گئیں۔ بعض فرماتی ہیں کہ آپ بیت اللحم میں چلی گئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی مقام پر ہوئی تھی، اور یہ جگہ بیت المقدس سے 8 میل کی مسافت پہ ہے۔ اور بعض فرماتی ہیں کہ مکان سے کہیں دور کسی جنگل یا پہاڑ میں چلی گئیں، انہوں نے تنہائی کی جگہ تلاش کر لی جہاں کوئی مرد یا عورت نہیں تھے۔ اس حالت میں فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جب بچے کی ولادت کے وقت جو درد ہوتا ہے، اس درد کی شدت نے انہیں کھجور کے ایک تنے کی طرف مجبور کر دیا۔ یہ حالت مشکل ہوتی ہے، مشکل وقت ہوتا ہے، اور عورت کے لیے ایک اضطراری صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور اس حالت میں بعض اوقات عورت اپنے ہاتھوں یا پیشانی کے ساتھ کسی جگہ سے ٹیک لگاتی ہے، اور بڑی شدت کی تکلیف ہوتی ہے، اور کچھ خواتین تو وہ بھی ہوتی ہیں جو برداشت نہ کر کے موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بچے کی ولادت کے وقت وفات پانے والی ایماندار عورت شہادت کا درجہ پائے گی۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو مجبور کیا اس تکلیف نے، درد نے، اور وہ خشک کھجور کے ایک تنے کے پاس چلی گئی۔ آپ پر سخت اضطراری حالت تھی، اور اسی حالت میں آپ نے کہا قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ یہ معاملہ پیش آنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہو جاتی، یعنی میرا نام و نشان تک باقی نہ ہوتا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ موت کی تمنا تھی، جو کہ عام حالات میں جائز نہیں ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باعث تشویش بات یہ تھی کہ لوگ طعنہ زنی کریں گے اور کہیں گے کہ کنواری مریم کے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو گیا۔ حضرت مریم کا خیال تھا کہ وہ لوگوں کی طعنہ زنی پر صبر نہیں کر سکیں گی، اور بے صبری بجائے خود ایک مصیبت ہے، لہٰذا اس مصیبت در مصیبت سے بہتر ہے کہ اسے موت ہی آ جائے، کیونکہ موت واقع ہونے سے بظاہر ہر قسم کی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان کسی بات کا مکلف نہیں رہتا۔ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی تکلیف کا احساس نہیں تھا، اور نہ وہ اس وجہ سے موت مانگ رہی تھی، انہیں تو اللہ تعالیٰ کا پیغام فرشتے کے ذریعے پہنچ چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس طریقے سے بیٹا عطا کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر پر راضی تھی، اور وہ سمجھتی تھی کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹھیک ہے۔ البتہ انہیں فکر اس بات کی تھی کہ لوگ ان پر بلا وجہ طعنہ زنی کر کے گناہ میں مبتلا ہوں گے، اور آپ نہیں چاہتی تھی کہ وہ لوگوں کے لیے گناہ کا باعث بنے، اور اس واسطے موت کی تمنا کی تاکہ گناہ میں آلودگی کا سبب ہی ختم ہو جائے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی اس پریشانی کے عالم میں فناداہا من تحتہا، پس پکارا اس کو نیچے کی جانب سے۔ فرماتی ہیں کہ پکارنے والا وہی فرشتہ تھا جس نے پہلے بچے کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی، مگر اس وقت چونکہ سامنے آ گیا تھا اور اب بچے کی ولادت کی حالت تھی، تو وہ حضرت مریم کے سامنے نہیں آیا، بلکہ نیچے اوٹ میں رہ کر چھپ کر اس نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو آواز دی اللہ تحزنی، کہ اے مریم غمگین نہ ہو، بچے کی ولادت کی اس حالت میں اور اس موقع پر پریشانی آپ کو ضرور ہے، اور ایسے موقعوں پر عورتیں پاس ہوا کرتی ہیں جو ضرورت کی اشیاء مہیا کرتی ہیں، اور ایسی خاتون کی وہ ہمت بندھاتی ہیں، ڈھارس بندھاتی ہیں، مگر اے مریم آپ یہاں اکیلی ہیں، اس لیے تشویش کا پیدا ہونا ایک طبعی امر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس تکلیف دہ وقت میں تمہارے پاس خورد و نوش کا، کھانے پینے کا کوئی سامان بھی نہیں ہے، لہذا آپ کی تکلیف بجا ہے، مگر تسلی رکھو اور خوف نہ کھاؤ۔
جو پروردگار عالم بغیر شادی اور بغیر نکاح کے بچہ عطا کرتے ہیں وہ تمہاری دیگر ضروریات کا بھی ضرور انتظام کریں گے، لہذا پریشانی کی بات اپنے ذہن سے نکال دیں اور غم نہ کھائیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ آواز دینے والے فرشتے نہیں بلکہ گود سے نیچے اللہ نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلوا کر تسلی کا سامان پیدا کر دیا تھا۔ فرمایا غم نہ کھاؤ، قد جعل ربک تحتک سریہ، تحقیق آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ بنا دیا ہے۔ اس مقام پر جہاں حضرت مریم تھیں بظاہر پانی نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قریب ہی ایک خصوصی طور پر چشمہ جاری کر دیا تاکہ وہ پانی کی ضروریات وہاں سے پوری کر سکیں۔ پھر فرشتے نے یہ بھی آواز دی وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اپنی طرف کھجور کے اس تنے کو ہلاؤ، اس کا فائدہ یہ ہوگا تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا، تمہاری طرف تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ تو فرشتے نے کہا کہ ذرا اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ، اللہ رب العزت نے تمہاری خوراک کا بندوبست کر دیا ہے، کھجوریں خود بخود تمہارے پاس آ کر گریں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور جیسی خوش ذائقہ اور جسم کے لیے مقوی اور بہترین غذا بھی مہیا فرما دی۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ رب العزت نے کھجور کے تنے کو ہلانے کا حکم کیوں دیا، حالانکہ جو پروردگار معجزانہ طور پر پانی کا چشمہ جاری کر سکتے ہیں وہ کھجوریں بھی خود بخود حضرت مریم کے قریب اتار سکتے تھے، مگر ہلانے کا حکم دے کر اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے کہ حرکت میں برکت ہے، تم تھوڑی سی کوشش کرو، اللہ رب العزت تمہاری ضروریات کو پوری فرما دیں گے۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ کسی آدمی کو بیکار نہیں رہنا چاہیے بلکہ گزر اوقات کے لیے جتنا اس سے ہو سکتا ہے اتنا کام کوئی نہ کوئی کرنا ہی چاہیے۔ عالم اسباب میں بیکار بیٹھ جانا یہ درست نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تنے کو ہلانے سے کھجوریں گریں گی، فَكُلِي، ان کو کھاؤ، وَاشْرَبِي، اور اس چشمے کا پانی پیو تاکہ تمہاری جسمانی قوت بحال ہو۔ اور ساتھ فرمایا وَقَرِّ عَيْنَا، اس بچے کو دیکھ کر محبت سے اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرے۔ تمہیں خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت تامہ سے کمال درجے کا بچہ عطا کیا ہے جو بے مثال اور خدا کا نبی اور رسول ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے طعنوں سے بچنے کی ایک ترکیب بھی بتائی، فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تم آدمیوں میں سے کسی کو دیکھو تو اس سے کوئی بات نہ کرو، فَقُولِي، بلکہ یوں کہنا إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، کہ میں نے آج اللہ کے لیے جو رحمان ہیں ان کے لیے چپ کا روزہ رکھنے کی نظر مانی ہوئی ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، لہذا آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ یعنی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا گیا بلکہ حکم دیا گیا کہ تم چپ کے روزے کی نیت کر لو اور پھر کہہ دینا کہ میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی کیونکہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ صبح سے شام تک یہ روزہ رکھنا۔ فرماتے ہیں کہ چپ کا روزہ پرانی شریعتوں میں جائز تھا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہماری شریعت میں چپ کا روزہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح صوم وصال یعنی مسلسل کئی دن کا روزہ بغیر کچھ کھائے پیے مسلسل روزے رکھنا ہماری شریعت میں یہ بھی جائز نہیں، بلکہ ہر روزے کے لیے سحری اور افطاری ضروری قرار دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔